ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر خود عمل کرے یا دوسروں کو سکھلائے، کسی ایسے شخص تک یہ بات پہنچائے، اس کو یہ باتیں سکھائے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 باتیں جو ہیں وہ گن کر فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ جو چیزیں اللہ پاک نے حرام قرار دی ہیں ان سے خود کو بچا لو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، تم لوگوں میں عزت والے ہو جاؤ گے، تم لوگوں میں بلند رتبے والے ہو جاؤ گے۔ دوسری بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ پاک نے جو رزق، جو چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں تم ان کے اوپر راضی ہو جاؤ، دل و جان سے اسے قبول کر لو، تم لوگوں کے اندر سب سے زیادہ بے نیاز رہو گے۔ دیکھیں انسان تب تک یہ ایک پریکٹیکل، یہ ایک عملی بات ہے، یہ تجربات ہیں، یہ ایکسپیریمنٹ ہے، یہ ایکسپیرینس ہے کہ انسان معاشرے کے اندر تب تک بڑا عزت والا ہوتا ہے جب اسے کسی سے کوئی سروکار، کوئی کام نہیں پڑتا۔ ابھی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی تو ایک میرے بھی دوست ہیں، میرے عزیز تھے، رشتہ دار بھی ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک دوست ہے، تو میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ کو کبھی اس کے ساتھ کوئی کام پڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ تب تک دوست ہوتے ہیں جب تک ہماری کوئی ان کی ضروریات ہم سے پوری ہوتی رہتی ہیں۔ جب ہماری ضرورت کسی سے وابستہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ اللہ کے سوا کسی کے در پہ انسان چلا جائے، یہ وقت کبھی نہ آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اس سے آگے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ آج دیکھیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ اب سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے نا انسان کے، وہ پڑوسی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے شہر سے ہوتے ہیں، دوسرے محلے سے ہوتے ہیں، رشتہ دار تو ہوتے ہی دور دور ہیں، میکسیمم اب شہری آبادی ہیں، دوسرے شہر میں رشتہ، تو سب سے قریب جو انسان کے ہوتا ہے وہ اس کا ہمسایہ ہوتا ہے، پڑوسی ہوتا ہے، نیبر۔ تو اگر انسان سب سے زیادہ اپنے پڑوسی کے ساتھ دیکھیں اچھا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اچھا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو اچھا مسلمان بھی ہے، اچھا مومن بھی ہے، پکا سچا مومن بھی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے یہ سوچنا شروع کر دے تو یہ معاشرہ جنت بن جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی چوتھی بات، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور آخری بات جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ بھی بڑی سوچنے کی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ دوسرے ممالک کے اندر لوگ بڑا کم ہنستے ہیں، وہ اسٹیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اخبارات پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت کم گفتگو اور بہت کم ہنستے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔